الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ہر لمحہ رمضان کو ہمارے قریب کر رہا ہے، اور اہل ایمان کے دل رمضان کی آمد پر مچل رہے ہیں۔ رمضان کا آنا ہمارے ایمان کا بھی امتحان ہے۔ جس کے دل میں جتنا زیادہ ایمان ہے، رمضان کے قرب پر وہ اتنا ہی زیادہ مچل رہا ہے، اس کے دل میں اتنا ہی زیادہ خوشی اور اضطراب ہے۔ جیسے مقناطیس ہوتا ہے، مقناطیس کو کنکروں کے ساتھ، لکڑی کے ٹکڑوں کے ساتھ جوڑو، اس کو جتنا مرضی قریب کرتے چلے جائیں، اس کے ساتھ ٹچ بھی کر دیں تو ان سنگریزوں میں، لکڑی کے ٹکڑوں میں کوئی اضطراب نہیں ہے، ان کو نہ خوشی ہے نہ غمی ہے۔ عام پتھر کی طرح مقناطیس ہے، لیکن وہ ٹکڑے اگر لوہے کے ہوں، مقناطیس ان کے قریب کیا جائے تو جوں وہ قریب ہوتا چلا جائے گا، ان ٹکڑوں میں اضطراب پیدا ہوگا۔ وہ چاہیں گے کہ ہم اڑ کر اس کے ساتھ چمٹ جائیں۔ چنانچہ جو چھوٹے سائز کے ٹکڑے ہوں گے، وہ باقیوں سے پہلے اڑ کر اس کے ساتھ چمٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو وزنی ٹکڑے ہیں، ان کا بھی دل چاہ رہا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اڑ جائیں، مگر ان کا ثقل، ان کا بوجھ ان کو اڑنے نہیں دیتا۔ بلاخر مقناطیس لوہے سے ٹچ ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصہ وہ لوہا مقناطیس سے اگر جڑا رہے تو اس لوہے میں بھی مقناطیسی لہریں آ جاتی ہیں، اس میں بھی کشش ثقل آ جاتا ہے۔ اسی طرح بھائی رمضان ہے، جو قریب ہو رہا ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، وہ بے چین ہو رہا ہے، وہ تڑپ رہا ہے، وہ مضطرب ہے، بے چین ہے کہ کب وہ رمضان کی مبارک لمحات آئیں کہ جہاں فرضوں کا ثواب 70 فرضوں تک اور نفل کا ثواب فرضوں تک پہنچ جاتا ہے، جہاں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا عام زندگی کے مقابلے میں بہت زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایمان کی نشانی ہے استقبال رمضان، اللہ اکبر کبیرہ، اور یہ ایک مسنون عمل ہے۔ استقبال رمضان کے حوالے سے ہم اپنے ایمان کو چیک کر سکتے ہیں۔ جو کیفیت بتلائی گئی ہے، اگر یہ کیفیت ہمیں حاصل ہے، پھر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم کس بے چینی سے رمضان کا انتظار کر رہے ہیں، کتنا ہمارے دلوں میں اضطراب آیا۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر فکر کی بات ہے۔ اس کیفیت کو پھر ہم نے قصداً پیدا کرنا ہے، کیونکہ جب تک زندگی ہے ہم اپنی غلطیوں کا ازالہ کر سکتے ہیں، جب تک زندگی ہے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو یہ دینی مجالس اور یہ محافل اس مقصد کے لیے ہیں، یہ یاد دہانی ہے، یہ باتیں کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، صرف یاد دہانی ہے۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے یا اس میں کچھ کمی ہے تو ہمیں اس کا تدارک کرنا ہوگا۔ اب ہمیں کیا کام کرنے ہیں استقبال رمضان میں؟ 10 باتیں عرض کی جاتی ہیں، 10 باتیں۔ سب سے پہلی بات کہ رمضان کی آمد پر ہم قصداً اپنے دل میں خوشی کو داخل کریں۔ جیسے کوئی خاص مہمان آنے والا ہو، بیرون ملک سے کسی کا باپ آ رہا ہے، بیٹا آ رہا ہے، بھائی آ رہا ہے، کسی کا خاوند آ رہا ہے، سامان لے کے، پیسے، ڈالر، دولت لے کے اور گفٹ لے کے، جس طرح اس کی آمد کی خوشی ہوتی ہے، جی فلاں دن ہے، اتنے بجے کی فلائٹ ہے، اتنے بجے فلاں ایئرپورٹ پہ اترنا ہے، اور گھر کا بچہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے استقبال کے لیے ہم خود ایئرپورٹ پہ جائیں۔ یہ کیفیت بار بار سوچی جائے رمضان کے بارے میں تو کچھ وقت سوچنے سے دل یقیناً متاثر ہوگا اور ایک خوشی کی فضا دل میں قائم ہوگی، ایمان تازہ ہوگا۔ تو پہلا کام دل میں خوشی کو ڈالنا رمضان کی آمد پر۔ دوسرا کام دعا ہے، رمضان کے نصیبے کے لیے تڑپ کر اللہ سے مانگنا،
یا اللہ مجھے نصیب فرما دے۔ اب بالکل ہم قریب آ چکے ہیں۔ کتنے لوگ آج جو زمین کے اوپر ہیں، رمضان کے چاند نظر آنے سے پہلے ان میں سے کئی لوگ زمین کے نیچے جا چکے ہوں گے، ممکن ہے میرا اور آپ کا نام بھی آ چکا ہو۔ اس لیے تڑپ کر اللہ سے مانگنا کہ یا اللہ مجھے نصیب فرما دے، میں کنارے پہ پہنچ گیا ہوں، کہیں محروم نہ ہو جاؤں۔ اگر محرومی ہو گئی تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی شدید پیاس میں آدمی چلا ہے، فلاں جگہ کنواں ہے اور ڈول بھی موجود ہے، ٹھنڈا اور میٹھا پانی موجود ہے، اور پیاسا آدمی چلتے چلتے کنویں کے کنارے پہ پہنچا اور اس کی موت واقع ہو گئی، تو وہ کتنا طویل سفر کر کے آیا، کنارے پہ پہنچا اور نصیب میں اس کو پانی نہیں تھا، پیاسے ہی مر گیا۔ اسی طرح ہم ایک طویل زمانہ 11 ماہ گزار کے آئے ہیں رمضان کے انتظار میں، اب رمضان کے قریب پہنچ چکے ہیں، کنارے پہ بیٹھے ہیں، اللہ نہ کرے اس سے محرومی ہو گئی تو پھر گویا ہم پیاسے مر گئے۔ تو دوسرا کام دعاؤں کا ہم اہتمام کریں۔ تیسرا کام، رمضان چونکہ اعمال کا مہینہ ہے، عبادات کا مہینہ ہے، ابھی سے اپنے کو ہم عبادات کا عادی بنائیں۔ تہجد کا اہتمام ہے، اسی طرح درود شریف، ذکر، اذکار ہیں، تو تلاوت قرآن ہے، ان اعمال کا اہتمام۔ اور چوتھا کام ترک معاصی، جو رمضان المبارک کا اصل لب لباب اور خلاصہ ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، یہ رمضان تمہارے پاس آئے ہی اس لیے ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور تقوی ترک معاصی کا نام ہے۔ تو ترک معاصی کی ابھی سے ہی پریکٹس اور عادت بنائیے، اپنی آنکھوں پہ، زبان پہ، ہاتھ پاؤں پہ کنٹرول، کہ یہ رمضان ہمیں گناہ چھڑوانے کے لیے آتا ہے۔ اور پانچویں چیز ہے کہ رمضان کے مہینے میں اکثر لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو ادائیگی زکوٰۃ یہ اللہ کا ایک فریضہ ہے۔ اس فریضے کی ادائیگی کی دل میں خوشی محسوس ہونی چاہیے کہ وہ وقت آ رہا ہے کہ میں اللہ کا ایک فرض ادا کرنے لگا ہوں۔ اللہ تیرا شکر، تو نے زندگی میں ایک دفعہ پھر اپنے فریضے کی ادائیگی کا موقع دے دیا۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا۔ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے افضل ہے۔ اور جو حضرات زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتے، ان پر لازم نہیں ہے، وہ بھی اللہ سے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے دعائیں مانگیں کہ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما، تیرے اس فریضے کو بھی زندہ کریں۔ تو اس کا بھی اہتمام۔ اور چھٹی چیز ہے کہ تراویح کے لیے ابھی سے جگہ کا انتخاب فرمائیں کہ تراویح ہم نے کہاں ادا کرنی ہے۔ نماز تراویح ایسی جگہ ادا کی جائے جہاں 3 شرطیں پائی جائیں۔ نمبر 1 کہ وہ امام خود بھی متبع سنت ہو اور قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھتا ہو۔ امام بھی متقی، متبع سنت ہو، قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھتا ہو۔ نمبر 2 قرآن پاک آرام آرام سے ترتیل کے ساتھ پڑھے۔ نمبر 3 بلا معاوضہ قرآن پڑھے، چاہے بندے تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں۔ باقی ظاہری سہولیات، اے سی، پنکھے، جنریٹر، یہ چیزیں ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ رمضان ان سہولیات کے لیے ہم نہیں گزارنا چاہتے، ہم تو روح کی طاقت چاہتے ہیں، روح کی غذا۔ تو جو ان 3 شرطوں کے ساتھ جو جگہ میسر ہو، وہاں پورا مہینہ پورے اہتمام سے، ہمت سے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ رمضان کا ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ ہر تراویح تکبیر اولیٰ کے ساتھ اس کا اہتمام کر لینا ہے کہ اس دفعہ جو میں نے رمضان گزارنا ہے، ہر تراویح میں نے تکبیر اولیٰ سے ادا کرنی ہے، پھر اس کا لطف بھی دیکھیں اور اس کا نفع بھی دیکھیں۔ اور اسی طرح بھائی 7ویں بات ہے رزق حلال، کہ 11 مہینے جیسے کیسے گزرے، رمضان میں کم از کم رزق حلال کا اہتمام فرما لیں کہ میری سحری اور افطاری حلال مال سے ہو، کیونکہ حرام مال سے سحری اور افطاری اس روزے کی کوئی وقت نہیں ہے، سوا بھوکے پیاسے رہنے کے اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں ملنا۔ جن کے روزگار حلال نہیں ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ کم از کم 1 مہینے کے لیے کسی سے قرض لے لیں، قرض لے کر 1 مہینے کا جو سیٹ اپ ہے، گھر کا نظام ہے، اس قرض کی رقم سے چلائیں کہ کم از کم روزے تو محفوظ ہو جائیں۔
اور ہر سال رمضان میں اگر اس کا اہتمام کر لیا کریں گے تو انشاءاللہ دل میں سال بھر ندامت رہے گی کہ میں سال کے باقی حصوں میں بھی حلال کا انتظام کروں۔ اور 8ویں چیز ہے بھائی صلہ رحمی۔ صلہ رحمی یہ بہت بڑی عبادت ہے، ہم تو صرف نوافل کو عبادت سمجھتے ہیں، صلہ رحمی نوافل سے بھی بڑی عبادت ہے۔ دوسروں کو معاف کرنا، معافی مانگ لینا، رشتہ داروں سے، دوستوں سے جس سے بول چال نہیں ہے معاف کر دینا اور معافی مانگ لینا، یہ صلہ رحمی اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری ہے، بہت محبوب ہے، اور اس پر بخشش کے فیصلے ہوتے ہیں۔ صلہ رحمی کرنے والا، خود معافی مانگ لینے والا اور حق پر ہونے کے باوجود معافی مانگ لینے والے کے لیے ترمذی شریف کی روایت ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کا ضامن ہوں کہ جنت کے بیچوں بیچ اس کو محل دلواؤں گا جو حق پر ہونے کے باوجود معافی مانگ لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور 8ویں چیز ہے، 9ویں چیز، غرباء کی لسٹ بنا لیں۔ اپنے محلے میں، اڑوس پڑوس میں غرباء ہیں، ان کی سحری اور افطاری کا انتظام، بجائے اس کے کہ ہم آخری عشرے میں افطار پارٹیاں کرتے رہیں۔ اب تو ویسی پارٹیوں پہ پابندی ہے، تو دکھلاوے کی بجائے کسی غریب کے گھر دودھ لگوا دیں، سبزی، دہی، ان کی سحری کا انتظام، ان کے افطاری کا انتظام، جن کو اللہ نے وسعت دی ہے اس کا اہتمام فرما لیں۔ 10ویں اور آخری بات کہ موبائل سے اور پیکجوں سے ابھی سے اپنے آپ کو دور کرنا شروع کر دیں کہ رمضان میں بس ایک ہی پیکج ہو، عبادات کا پیکج، بس عبادات کا پیکج بنا کر رمضان اس انداز سے ہم نے گزارنا ہے۔ موبائل پیکج سارا سال اسی کے ساتھ ہی ہم نے گزارا کیا ہے، تو ہاں کوئی دینی علم حاصل کرنے کے لیے تو الگ بات ہے، ورنہ لمبی لمبی کالیں، گھنٹوں گھنٹوں کی کالیں اور میسج اور بیرون ملک، اندرون ملک، پوری دنیا کے ساتھ رابطے، اللہ کے لیے سب سے بابا، سب رشتہ سب سے توڑ، بابا رشتہ رب سے جوڑ۔ 1 مہینے کے لیے رب سے رشتہ جوڑ کر یہ رمضان گزاریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، سب کو ایسا رمضان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔